مولانا طلحہ علوی صاحب، میں نے آپ کا لاسٹ ایک پروگرام دیکھا تھا. اس پروگرام میں سمجھ لیں میرے دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے. آپ نے میرے خیال سے ڈاکٹر علی نصیر نام ہے جن کے آپ نے چینل پر یہ پروگرام کیا تھا، اور میرے خیال سے شاید وہ اپلوڈڈ بھی ہے، اس کا فل پروگرام بھی. اس پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، اور آپ کا جو مکتب ہے وہ امامت کو نہیں مانتا. یہ بنیادی اختلاف ہے سنی شیعہ کے ہاں. تو وہاں پر میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں یا سیدنا حسن ابن علی ہوں، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے منعقد ہوئی ہے، تلوار کے زور پر نہیں ہوئی. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں راہ دکھا دی ہے کہ ہم در بدر نہ بھٹکیں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی فلاح و بہبود اسی میں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچیں تو قرآن اور اہل بیت میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط ذوالعشیرہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر ہی ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور غدیر میں ان کا نامینیشن کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہد علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسباب نزول پر کیا کہا ہے ائمہ نے کہ شان نزول کبھی بھی خود متکلم کی مراد اور منشا نہیں ہوتی. شان نزول، انہوں نے شان نزول پیش کیا. شان نزول کبھی بھی متکلم کی منشا و مراد نہیں ہوتی. اگر یہ آپ کو ابھی مثال کے طور پر امام المبین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں، حدیث میں شیعہ ہو تواتر، جاؤں گا. ایک بھی پیش کر دیں حدیث متواتر. حدیث متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں کہ امام المبین سے مراد حضرت میں علی آپ ہیں، کے سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا. جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی وہ نہ ہو. حدیث متواتر لے آئیں، شیعہ ہو جاؤں گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، یہ ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے، اور یہ آج کا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ آج ہم نے اپنے چینل پر دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے، اور وہ آج ہمارے چینل پر جو ہے وہ علمی ڈیبیٹ کریں گے. یعنی ایک علمی مکالمہ ہے، اور علمی مکالمہ جو ہے وہ دو مکتب کے درمیان ہے. ایک ہم نے دعوت دی اہل سنت والجماعت کے عالم دین کو، اور دوسرا فقہ جعفریہ مکتب تشیعیت کے عالم دین کو. اور ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس موضوع کا نام ہے عقیدہ امامت و خلافت. چونکہ اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت تمام ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. یعنی اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو روکا نہیں. اور وہ ہدایت کا سلسلہ کیا تھا؟ یعنی سلسلہ امامت. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا. اور اہل تشیعوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ رسول اللہ کی وصیت کے بعد قیامت تک جو 12 ان جانشین رسول جو ان کی کتابوں میں نام مینشن ہے بشمول اہل سنت، ان کے یہاں بھی روایات سرسری طور پر ہمیں ملتی ہیں 12 خلفاء والی حدیث. تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی، اور اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار بھی اسی طرح امام کے فالوور رہیں گے. جبکہ دوسری جانب جو مکتبہ اہل سنت ہے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ مخالفت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، اور آپ امت کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور امت نے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے جو اکابرین صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، ان کو خلیفہ بنایا، اور وہ ان کو خلیفہ راشدین والمہدیین مانتے ہیں، اور اس میں معاملہ آگے خلیفۃ المسلمین کا چلتا ہے. اب یہ دو شدید اختلاف ہیں، ایک ہے سلسلہ خلافت اور ایک ہے سلسلہ امامت. تو اس حوالے سے ہم نے جن مہمانوں کو میں نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں.
ایک نامور شخصیات ہیں، سوشل میڈیا دنیا کے بیتاج بادشاہ کہوں گا، ممتاز شخصیات کہوں گا، میں ایک ایک کر کے تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے میرے سامنے ایک علمی شخصیت بیٹھے ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، ایک آزاد محقق ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک آزاد محقق ہیں اور ان کا نام ہے مولانا طلحہ علوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اچھا، قبلہ کی میں تھوڑا سا لبکشائی بھی میں کر دوں کہ ان کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا انہوں نے علمی رد کیا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اہل تشیع علماء میں بھی، عوام میں بھی اور مکتبہ اہل سنت میں مشہور ہے۔ ان کے برابر میں ایک علمی شخصیت ہے، مکتبہ جعفریہ سے، اہل تشیع مکتب سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ قبلہ آپ تو ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، ماشاءاللہ پہلا پروگرام بھی بڑا بہترین تھا اور عوام کو بڑا پسند آیا۔ تو میں ذرا تھوڑا عوام کے آگے کچھ کلیئرفیکیشن چاہتا ہوں۔ وہ کلیئرفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک خصوصی پروگرام ہے، یہ ایک علمی ڈبیٹ ہے، یہ مکالمہ ہے، اور اس میں دونوں جو شخصیات ہیں وہ اپنے اپنے مکتب کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایک موقف رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس موقف کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس موقف پر آپ اپنی رائے دینا چاہیں بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے دوست بیٹھے ہیں مولانا طلحہ علوی صاحب، ماشاءاللہ یہ ایک علمی شخصیت ہیں۔ ابھی ان کا حال ہی میں زرق نقوی صاحب کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ جمعے کو لانچ بھی ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے طلحہ علوی بھائی کی بھی خواہش تھی کہ ہم کسی اہل تشیع مکتب کے معتبر عالم دین کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان کے ساتھ ایک علمی ڈبیٹ کرنے کا ایک فائدہ ہو۔ تو میں نے اس حوالے سے خصوصی ٹائم لیا علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب نے، اور زہرائی صاحب نے میری ریکویسٹ پر اور سمجھ لیں میری گزارش پر جو ہے انہوں نے ہاں کی، اور آج یہ ہم پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا فروٹفل پروگرام ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے۔ تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور میرا پہلا سوال ہے مولانا طلحہ علوی صاحب سے۔ مولانا طلحہ علوی صاحب، میں نے آپ کا لاسٹ ایک پروگرام دیکھا تھا، اس پروگرام میں سمجھ لیں میرے دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ آپ نے میرے خیال سے ڈاکٹر علی نصیر نام ہے جن کے آپ نے چینل پر یہ پروگرام کیا تھا، اور میرے خیال سے شاید وہ اپلوڈڈ بھی ہے، اس کا فل پروگرام بھی۔ اس پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، اور آپ کا جو مکتب ہے وہ امامت کو نہیں مانتا۔ آپ بار بار زور اس بات پہ دے رہے تھے کہ نبوت کے بعد امامت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی خلیفہ ہیں، خلیفاؤں کو اللہ نے حکومت دی ہے یا زمینی خلافت دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ حضرت علی کے بارے میں یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا؟ اس حوالے سے ذرا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین اور آپ بھی وہ پروگرام دوبارہ دیکھیں۔ مولا کائنات کی امامت کا میں نے انکار نہیں کیا تھا، معمور من اللہ ہونے کا انکار کیا تھا، اور اہل سنت والجماعت بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد کوئی بھی معمور من اللہ نہیں ہے۔ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، مقدمہ امامت یا نفس امامت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تقرر امام پر اختلاف ہے کہ امام کا تقرر کیسے ہوگا، چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اب کیا آسمان سے کوئی رابطہ اب بھی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اجتہاد سے یا لوگوں کی باہمی مشاورت سے مسلمانوں کا سیاسی امیر منظر عام پر لائے، یا اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، اس کو آپ جو بھی نام دیں؟ یہ بنیادی اختلاف ہے سنی شیعہ کے ہاں۔ تو وہاں پر میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں یا سیدنا حسن ابن علی ہوں، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے منعقد ہوئی ہے، تلوار کے زور پر نہیں ہوئی۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان کے پیچھے خدا کی کوئی حجت نہیں کھڑی۔ جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ائمہ کا بھی خدا انتخاب کرتا ہے۔ امام سے مراد قبلہ وضاحت فرمائیں گے مسلمانوں کا سیاسی امیر،
یا مسلمانوں کا ہر مشکل سے نجات دینے والا، وہ دین کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو مسلمانوں کو مشکل سے وہ نکالے. چونکہ اب انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو انبیاء کے جانشین اب ہماری رہنمائی کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب اجتہاد ہے. قرآن و سنت بالکل واضح ہیں، ہر بندہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں خدا کی منشا تک پہنچے گا. خدا کی طرف سے اب کوئی آسمان سے ایسی ہدایت نہیں آئے گی جس کو معمور کہا جا سکے. قبلہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک بڑا اہم سوال. جی جی. آپ نے کہا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور قرآن میں حضور کو خاتم النبیین کہا گیا ہے. کیا ایسے الفاظ امامت کے لیے کہے گئے ہیں کہ سلسلہ امامت بھی ختم ہو گیا؟ کیونکہ سلسلہ امامت کا تعلق جو ہے وہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت قیامت تک قائم رہے گی. جیسے مسلمانوں کا اکتفا امام مہدی علیہ السلام پہ اور احادیث میں مینشن ہے، آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امامت کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو کہ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، امامت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی اب انبیاؤں کے علاوہ کوئی اور امام نہیں بن سکتا. اس حوالے سے وضاحت. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خاتمہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بند کیا ہو گیا ہے؟ نبوت بند. اب نبوت کیا چیز ہے؟ آپ اہل سنت میں صوفیاء کا مکتب اٹھا لیں، اہل تشیع میں جو اصولی اور کلامی ہیں ان کا آپ دفاتر اٹھائیں کہ نبوت کیا چیز ہے. قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا ہے. اسی کے اندر یہ ساری بحث مہر ثبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر ثبت کی ہے. آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو جب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا تو اب معمور من اللہ کہاں سے آئے گا؟ تو الگ سے کوئی آیت آپ کو دکھائیں لفظ با لفظ. ختم نبوت والی آیت کو واضح کر دیا جائے کہ اس آیت کے اندر رسول اللہ کی نسبت سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا. معذرت کے ساتھ میں مثال دوں گا، کھانا پینا بند ہو گیا، آنا جانا بند ہو گیا، مسلمانوں سے کنیکشن بند ہو گیا. کس چیز پر یہاں مہر لگ گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب دی اینڈ ہو گیا ہے. وہ جو دی اینڈ ہے نا وہ واضح ہو جائے تو وہ آیت بھی سامنے آ جائے گی کہ امامت کے لیے الگ سے کوئی آیت دکھانی ہے یا نہیں دکھانی. اور اگر وہ آیت جب واضح ہوگی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں کون کون آیت ختم نبوت کے نام پر نقب زنی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرا یہی سوال ہے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب سے. زہرائی صاحب، آپ کے سامنے موقف آ گیا مولانا طلحہ الوی صاحب کا کہ انہوں نے واضح کہہ دیا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں ان کو مسلمانوں نے خلیفہ بنایا. انہوں نے ایک پولیٹیکل لیڈر کی ایک مثال دی جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو براہ راست نہیں بنایا جیسے قرآن میں انبیاء کا ذکر ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جنید بھائی، اس سے پہلے میں کافی دفعہ بیٹھ چکا ہوں، ان موضوعات پر بات کر چکا ہوں، سوالات اٹھا چکا ہوں. آپ نے جو ابھی سوال کیا یہ تھوڑا سا ناقص تھا، اس کو میں کامل کروں گا. جی. اس سے پہلے کہ میں اپنا جواب دوں پورا، ایک سوال مفتی صاحب سے میں کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ امام مہدی اب آئیں گے وہ معمور من اللہ ہوں گے یا لوگوں کی طرف سے ہوں گے؟ چلے، آپ نے بڑا اچھا سوال ابھی سے کر دیا کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو روایات کتب سنہ کے اندر موجود ہیں نا، ان ساری روایات کو نکال کر ہم اگر پڑھ لیں تو میں نے شاید آپ سے پہلے بھی بات کی اور کئی شیعہ علماء سے بھی بات ہوئی کہ ایک ہے اطلاقی موضوعات پر گفتگو کرنا اور ایک ہے اصولی موضوعات پر گفتگو کرنا. کون امام ہے کون امام نہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقدمہ ہے اگر وہ واضح ہو جائے تو حضرت مہدی کا بھی جو سٹیٹس ہے وہ واضح ہو جائے گا. آپ کے سوال کے جواب میں کہ حضرت مہدی کی امامت پر ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ روایات سے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے، ابن حزم کے استثناء کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، کہ اخبار احاد ظن کا فائدہ دیتی ہیں، اور مہدی علیہ السلام کی نسبت سے ساری روایات اخبار احاد ہیں. تو یہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت اپنے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد کی سیاسی بصیرت کو بیان کیا ہے. ہم اس روایت کو یوں دیکھتے ہیں. مطلب وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے نا؟ کسی حدیث میں نہیں ہے. اچھا.
ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں ان کا جواب جی، جاننا جی، چاہ رہا جی، تھا. جی، چلو اچھا ہوا ایک چیز جی، بات جی. ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ کامل دین ہے، بے شک. اور اس نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے چنا ہے اور مہر لگائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میرا دین تمام ہو گیا اور میں نے تم پر تمام نعمتیں تمام کر دی اور میں دین اسلام پر تم سے راضی ہو گیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ذات ہیں کہ جو ہادی برحق ہیں، عالمین کے لیے رحمت، پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جی. قرآن لے کر آئے ہیں، وہ موجودہ قرآن، اس کی وراثت باقی ہے. اللہ رب العالمین نے گزشتہ انبیاء میں کتابیں بھیجی، پھر ان کے وارثین بھی قرار دیے، پھر کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے گزشتہ قوموں میں کتاب کے وارثین قرار دیے. تو ہمارا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے رسول جو قرآن لے کر آئے ہیں اس کے بھی وارثین اللہ کے رسول نے خود قرار دیے ہیں، اور یہ مہر لگائی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں کلام خدا پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو سوال جو آپ نے کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کامل کریں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی. اللہ رب العالمین نے جب انہیں امامت عطا کی، انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کہا کہ قال ومن ذریتی، تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا کہ آپ کی ذریت میں رکھوں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ قیامت تک کے لیے تھی، نہ کہ ایک مخصوص مدت کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ یہ عہدہ کبھی بھی کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. یعنی عہدہ پہلا ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اپنی ذریت میں مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت تک ظالم کے پاس نہیں جائے گا. تو یہ یعنی قید لگی ہے. اللہ رب العالمین نے جو دعا ان کی مستجاب کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا، تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آیت کے اندر، اگر آپ غور و فکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا تو اس کی آیت بھیجی ہے، لیکن امامت کو تمام کیا ہے، اس کی کوئی آیت نہیں ہے. حضرت نے کہا کہ ہدایت کا کوئی سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ انا علینا للہدا، کہ یہ ہدایت کا ہدا ہمارے اوپر ہے. اور اللہ رب العالمین اگر ہدایت کو ہی اٹھا لے تو پھر دنیا فنا ہے، کسی کام کی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کوئی ہادی نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا تھا، نہ کہ مخصوص لوگوں کے ساتھ. یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے تمام انسانیت سے خطاب تھا. سورہ بقرہ میں بھی آیت موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں آیت موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، پھر جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی اسے کوئی رنج ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا. پھر سورہ طٰہٰ میں فرمایا قُلْ نَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. تو یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت کی کس کے ساتھ منسوب؟ اپنے ساتھ، کہ یہ ہدایت میری طرف سے جب تمہارے پاس آ جائے، اور جو بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقیٰ، وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ آیت قیامت تک قرآن میں رہے گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ قرآن میں قیامت تک رہے گا. اس نے کہا ہے کہ ہدایت جو میری طرف سے آئے گی، جس نے بھی اس کی اتباع کی، وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا. آیات اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر سامعین بن آیاتوں پر غور کریں تو ان کے لیے ایک اچھی وہ دلیل رہے گی. اللہ رب العالمین کا یہ خاص پیغام ہے کہ ہدایت اگر میری طرف سے آئے تو انسان کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا. دونوں آیتوں کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. ہدایت کا ذمہ اللہ رب العالمین کا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہدایت کے سلسلے کو معذرت کے ساتھ جہاں نبوت کے سلسلے کو تمام کیا تو وہاں پر آیت اتار دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہاں پر کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیت نہیں اتاری کہ اب امامت کا عہدہ کسی کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ عہد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ.
قرآن میں کہیں پر بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہیں پر قرآن میں یہ نہیں کہا کہ رسول تک ہدایت کا سلسلہ ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ وہ نیا باب کیا ہے؟ سورہ آیہ استخلاف سورہ نور، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات، مجھ اللہ کا تم مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم مومنین میں سے میں ایک فرد کو خلیفہ بناؤں گا، جیسے میں نے پہلے خلیفہ قرار دیے تھے۔ اب اللہ رب العالمین جال خلافت کا ذمہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ میں بناؤں گا، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلی خلافت کسے دی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو اب اللہ رب العالمین انہی مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے خلیفہ بنائے تھے۔ ٹھیک ہے، لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میرا خیال ہے ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قید لگائی ہے کہ میں تمہیں خلیفہ قرار دوں گا، یعنی خلیفہ قرار اللہ دے گا، اور شرط کیا لگائی ہے، ساتھ قید کیا لگائی ہے، جیسے میں نے پہلے قرار دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سیدھی واضح صاف سی بات ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرا مومنین کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں انہیں خلیفہ قرار دوں گا جیسے پہلے قرار دیے ہیں۔ تو آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی خلیفہ بنایا ہے کیسے بنایا ہے۔ حضرت آدم کو کیسے خلیفہ بنایا تھا، حضرت داؤد کو کیسے خلیفہ بنایا تھا، حضرت ہارون کو کیسے خلیفہ بنایا تھا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت ہارون کے لیے آیت اتری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خلیفہ کہا ہے ریکویسٹ پر۔ حضرت موسیٰ بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنا وزیر یا اپنا جانشین خود بنائیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ یہ اور جو خلافت بنانے کا معاملہ، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ قرار دوں گا جیسے میں نے پہلے قرار دیا ہے، تو در حقیقت رسول اللہ کے بعد اس ہدایت کے سلسلے کو بنانا ہے کہ وہ فرد جو لوگوں کو ہدایت کرے، وہ فرد جس کے پاس قرآن کی وراثت ہو، جس کے پاس قرآن کے علوم ہو۔ اگر میں یہاں پر آیتیں پڑھنا شروع کروں تو شاید سارا دن ہی نکل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کی مقام و منزلت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہ اس میں تمام خشک و تر موجود ہیں، تمام تر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر علوم رکھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، کیا لوگوں کو تمام تر ہدایات مل چکی ہیں؟ جتنی لوگوں کے ذہنوں کی کیپیسٹی تھی رسول اللہ نے قرآن کی حکمتیں ان تک پہنچائی، لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے ایک بندوبست کیا ہے۔ وہ بندوبست کیا ہے کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ قرآن کی حکمتیں اگر کوئی جانتا تھا تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین طہارت تو کسی ایک گھر میں رکھے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مودت تو کسی ایک گھر کے لیے واجب قرار دے اور حکومت و خلافت کہیں اور ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین علم تو ایک گھر میں رکھے اور کہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم تو ایک گھر میں رکھے لیکن حکومت و خلافت کہیں اور ہو۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو اپنی اطاعت میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کا اللہ رب العالمین نے کیا میزان دیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اس اطاعت کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم بنتا ہے۔ جی دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا بڑا سخت اعتراض ہے۔ آپ نے جتنی قرآن کی آیت پڑھی، انبیاء کے حوالے سے پڑھی، انبیاء کی خلافت اور زمینی خلافت کے حوالے سے پڑھی، تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو صریحاً ذکر ہے وہ انبیاء کا ہے، اس میں حضرت علی کا ہے، دیگر ائمہ اہل بیت کا ہے، کہ ان کے بارے میں یہ آیا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو ضبط کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین کے اندر۔ یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین کے اندر۔ تو جب یہ ساری باتیں ضبط کر دی ہیں قرآن کے اندر، اگر ہم وہ ساری، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آیت حضرت علی کے بارے میں؟ بالکل، آپ اپنی تفاسیر میں اٹھا کر دیکھ لیں، میں آ رہا تھا اس کی طرف۔ اچھا
نہ فقط شیعہ تفاسیر بلکہ آپ کی تفاسیر میں بہت کوئی ساری reference ہے آپ کے کتب پاس؟ احادیث میں موجود ہے، بلکہ میں ابھی آپ کو سرچ کر کے نکال دیتا ہوں کہ اچھا۔ کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں ضبط کر دیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام علوم کی بات ہے جو کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، رسول اللہ کے علم کا وارث قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ نے اگر یہ کہا ہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، در حقیقت ان کی سپر میسی کی بات ہے کہ قرآن کے ہم پلہ قرار ان کو رسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ آپ رسول اللہ کی اطاعت کی بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور باب یہ کھولا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم اطاعت کریں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کریں تم میں سے۔ اب رسول اللہ خود اولو الامر ہیں اور ان کی موجودگی میں اس اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ خود اولو الامر ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم آیا ہے، تو اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرنا رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ لوگوں کو یہ تک بتا رہے ہیں کہ آپ نے مال کیسے خرچ کرنا ہے، رسول اللہ لوگوں کو یہ تک بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، دین آپ کا سارا آپ کو رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اللہ رب العالمین جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، دیکھیں یہ اطاعت پاک و پاکیزہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی، اور اس بات سے آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کو کہے تو اطاعت کرو، اگر کوئی برا کام کرنے کو کہے تو اطاعت نہ کرو۔ تو در حقیقت اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو منجدار میں پھنسایا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کی مسند پر وہ شخص بیٹھے جس کے پاس تمام کے تمام علوم ہوں، جو گناہوں سے دور ہو، جو معصوم ہو۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ کی اطاعت کے لیے فرماتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ رب العالمین اس کا انعام کیا دے گا اطاعت کرنے والے کو، کہ اس کو رفاقت دے گا۔ کس کی رفاقت دے گا؟ انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دیکھو کس قدر بھلی رفاقت ہے یہ، کہ معاشر میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جب جا رہے ہو تو تمہیں رفاقت کس کی مل رہی ہے؟ انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی۔ اب اللہ رب العالمین اس پاک و پاکیزہ اطاعت کو کیا کسی ایسی چیز کے ساتھ مخلوط کر سکتا ہے کہ انسان منجدار میں ہو اور وہ فلٹر خود کرے کہ یہ جو صاحب امر کی طرف سے حکم آ رہا ہے آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آیا یہ برا ہے یا خراب ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر ہر شخص کو، مسلمان کو مجتہد بننا پڑے گا اور وہ فلٹر کرے گا کہ جو بھی امور آ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ پھر تو سمجھ لیں کہ جن لوگوں میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے نا کہ بھئی وہ تشخیص دے سکیں کہ یہ حکم اچھا ہے یہ برا ہے، تو وہ جو شخص صاحب امر بنائے اس سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ صاحب امر بنے، کہ اس کے پاس یہ کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کو فلٹر کر رہا ہے، اس کے پاس یہ اتنی دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مفتی صاحب کے اس جواب سے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ سیاسی بصیرت کے لیے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا، مجھے سمجھ لیں کہ دل میں ایک دکھ سا اٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کوئی ایسا محدث نہیں ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں لکھا، اور کیا کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کا امر ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کریں گے، شرق و غرب سے اسلام یعنی شرق و غرب اسلام کے رنگ سے رنگ جائے گا، یعنی ایک دین نافذ ہوگا، اللہ رب العالمین کا امر نافذ کریں گے۔ وہ وعدہ اللہ رب العالمین کا جو انبیاء کے ساتھ وہ تمام کے تمام وعدے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پورے کریں گے، یعنی وہ شخصیت کے جس کی پیشن گوئی رسول اللہ کر رہے ہیں، اور آج مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بصیرت کے لیے ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی بصیرت کے لیے 1400 سال بعد ایک فرد کی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے، اس سے پہلے جو زمانہ ہے تو کیا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جی میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں راہ دکھا دی ہے کہ ہم در بدر نہ بھٹکیں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی فلاح و بہبود اسی میں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچیں تو قرآن اور اہل بیت میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط ذوالعشیرہ
دعوت العشیرہ کے اندر ہی ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور غدیر میں ان کا نامینیشن کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امام حسن و حسین کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ یہ تمام تر باتیں کیا عبث ہیں، بے فائدہ تھیں، یہ فقط ان کی فضیلت کے لیے تھی؟ یعنی ان کو چھوڑ کر آپ یزید کو بٹھائیں گے، آپ آل مروان کو بٹھائیں گے، کہ پھر یہ سیاسی بصیرت ان کی طرف لے جائیں گے؟ تو پھر اس حساب سے امام حسین کو، امیر المومنین کو، امام حسن کو کوئی سیاسی بصیرت تھی ہی نہیں، یہ باقی لوگ زیادہ وہ حق رکھتے تھے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی قضاوت ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، آپ نے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کا تو کمپلیٹ موقف دیکھ لیا، تو انہوں نے مختلف بات کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں سلسلہ جو امامت ہے، سلسلہ امامت پر مہر نہیں لگی، سلسلہ امامت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس میں سب سے بہترین انہوں نے مثال دی قرآن مجید کی آیت سے، ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی دعا کی کہ ان کی اولادوں میں بھی امامت سلسلہ چلے اور لوگوں کے لیے ہدایت بنے۔ دوسری بات وصیت کے اعتبار سے کہ وصیت کو اہل تشیع مانتے ہیں، آپ لوگ وصیت کے انکاری ہیں، جس کی وجہ سے امام مہدی کی شخصیت کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ آپ انہیں سیاسی شخصیت مانتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر مانتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے دو چیزیں علامہ صاحب نے مینشن کی آیت استخلاف کے حوالے سے کہ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں، اور پھر امام المبین کے حوالے سے جو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ماشاءاللہ قبلہ نے کافی آیات تلاوت کی ہیں۔ یہاں پر بنیادی سوال ہی میں رکھوں گا، ہمارے ہاں 1200 سال سے مسلمان امت، شیعہ ہوں یا سنی ہو، تفاسیر کے اندر چند ایک تفاسیر کو چھوڑ کر میں عرض کروں گا، خدا کا مدعا آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ ہزاروں ہم آیتیں سنا دیتے ہیں اور اس کے کانٹیکس میں اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ قبلہ نے بھی خدا کے مدعا کو واضح کیا، خارج سے ایک دلیل دی ہے، ایک روایت جو بعض محدثین کے نزدیک ثابت بھی نہیں ہے، اور اکثر روایات جو تفسیری کتابوں میں ہوتی ہیں اس پر محدثین کوئی کلام نہیں کرتے۔ میں نے کون سی حدیث پڑھی ہے کہ امام مبین مولا علی ہیں، آپ نے کہا نا روایات میں ہے، ہاں، تو یہ تفسیری روایتوں میں جو تفسیری کتب کے اندر جو روایات آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میرا بنیادی طور پر میں اس پوری گفتگو کو ان شارٹ ہی کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں، بنیادی سوال کہ خدا کا مدعا واضح کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ عربی مبین میں کی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قبلہ بار بار روایات کا حوالہ دیتے ہیں، کیا قرآن ناقص ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے روایت کی طرف جانا پڑے؟ پھر قبلہ نے کہا کہ محمد و آل محمد اس کی شرح کرتے ہیں، بے شک ہم مانتے شرح کرتے ہیں۔ ایک ہے براہ راست محمد و آل محمد سے قرآن کی آیت کی تفسیر سننا، اور ایک ہے سیکنڈ پرسن آ کر مجھے بتا رہا قال جعفر الصادق، تو اس کو بھی کیا حجت مانا جائے گا؟ اس لیے ائمہ اہل بیت سے منسوب ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ائمہ اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نسبت سے، بلکہ آقا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کی کہ ہماری نسبت سے کوئی روایت اگر قرآن سے متصادم ہو تو دیوار پہ مار دو۔ تو وہ خود فرما رہے کہ سٹینڈرڈ تو قرآن مجید ہے، یہ قبلہ سٹینڈرڈ روایات کو بنا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار واضح ہو جائے کہ قرآن خارج سے سمجھا جائے گا یا قرآن خود اپنی بات واضح کرنے میں بالکل واضح ہے۔ معاذ اللہ وہ ناقص کتاب نہیں ہے، ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں، میری بات کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے خدا کو الگ سے ہادی بھیجنے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ سب سے بڑا اعتراض مستشرقین کا ہے کہ آپ کی کتاب ہی ناقص ہے، اس میں تو وراثت کے احکام ہی ثابت نہیں ہیں، اس میں تو فلاں آیت میں یہ مسئلے ہیں۔ تو خدا کی کتاب معاذ اللہ اتنی ناقص ہے کہ ایک بندہ مومن، خدا کہتا ہے نا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے، بھائی وہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، ہادی کے بغیر تو سمجھ نہیں آئے گا۔ طلبہ بھائی ان کا ایک پوائنٹ ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ استخلاف آیت کی بات آپ کر لیں یا امام المبین کی بات کر لیں، آپ شیعہ سنی دونوں تفاسیر اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ ان میں مفسرین نے، اب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے مفسرین ہیں، جیسے تفسیر بغوی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم ہے، اور اسی طرح تفسیر در منصور ہیں، اور اسی طرح کئی ایسی تفاسیر ہیں جو معتبر تفاسیر ہیں۔ یقیناً مفسرین نے جو اس کی شرح لکھی ہوگی یا جو اس کی آیت کی شان نزول بیان کی ہوگی، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے صحیح الاسناد احادیث آفٹر ویریفیکیشن لکھی ہوگی۔ تو کیا آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ آیات
جو آیت استخلاف ہیں یا جو امام المبین کی بات کی ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں نا، جی جی یہ کہہ کہ روایت کو آپ نے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے جی بیان جی کر جی دیا، مولا کی فضیلت میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو خدا کا مدعا بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو خدا کا مدعا تو قرآن میں آئے نا، یہ خارج میں کیا کر رہے جس کو تحقیق کر کے لکھنا پڑ گیا؟ پھر خدا آیت کی- بے ادب اللہ نے بھیجی ہے فقط فضیلت کے لیے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، اب خدا نے آیت بھیجی ہے تو کیسے پتہ چلے امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ اب خارج میں قبلہ نہ جائیں، کسی روایت کا حوالہ نہ دے، براہ راست متن پہ گفتگو کر کے بتائیں کہ خدا وہاں کیا بات کر رہا ہے، ورنہ معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا اپنی باتیں بیان کرنے میں معاذ اللہ ادھورا ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرے گا۔ نہیں، میں وہی قرآن کا سب سے بڑا مفسر نبی کریم صلی میں اللہ اسی علیہ کی وسلم طرف آ رہا ہوں جی 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 کہ رسول اللہ شارع ہیں، آل محمد شارع ہیں، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ براہ راست رسول اللہ سے کوئی بات سنی جائے یا آل محمد سے سنی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں راوی بتا رہے ہیں، چین آف نیریٹر ہے، اس پہ تو تحقیق ہوگی نا۔ اور امام باقر کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ کوئی روایت قرآن سے متصادم ہو تو وہ ہمارا فرمان ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے متعین ہوگا کہ روایت قرآن کے خلاف جا رہی ہے؟ ہم تو آیت کو سمجھنے کے لیے روایت کا سہارا لے رہے ہیں، آئمہ فرما رہے ہیں ہماری باتیں سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو، بات کو سمجھیں، آئمہ فرما رہے ہیں ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سہارا لو، قبلہ نے آیت کو سمجھانے کے لیے روایت کا سہارا لے لیا، اور وہ بھی خبر واحد جو ظنی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا فہم بیان کریں کہ امام یہاں پہ المبین کتاب کی بات ہو رہی ہے، جی امام اس کے سیاق میں جائیں نا، امام مبین تورات کو بھی کہا گیا، اچھا۔ لوح محفوظ کو بھی کہا گیا، پورا قرآن اٹھائیں، تبھی میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کا معیار کیا ہے، وہ فطری معیار، وہ سائنٹیفک ریسرچ میتھڈالوجی سامنے رکھیں کہ کوئی ذی روح صاحب فراست آدمی اس کا انکار نہ کر سکے۔ سنی تفاسیر کا منہج الگ ہے، شیعہ تفاسیر کا منہج الگ ہے، اس لیے میں نے کہا نا آزاد خیالی کے ساتھ براہ راست خدا کی اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، جو بات صحیح ہے، جو بات صائب ہے اس کو قبول کیا جائے۔ تو اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ نے حوالے دیے مفسرین کے، آپ نے بھی کہا ان کے ہاں تو صرف امام معصوم ہوتا ہے، تو یہ دھونس کس کو دے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں انبیاء کے علاوہ، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، جو قرآن کہے گا، جو سنت کہے گی اور اس کے تابع جو اخبار احاد ہیں وہ بات حق ہے۔ میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اب وہ متعین کیسے ہوگی کہ میں نے غلطی کیا، اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ کیسے متعین ہوگی۔ امام باقر کا فرمان بھی میں نے سنا دیا، استخلاف کی طرف جائیں، حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف جائیں، وہ سیاق پڑھ لیں، وہاں بھی بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن میں اپنا مدعا بیان نہیں کروں گا کہ ہم قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں، قبلہ سے پوچھ لیتے ہیں امام باقر کیا فرما رہے ہیں۔ اگر قرآن غیر واضح ہے تو امام باقر اپنے کلام کو قرآن کے لیے سٹینڈرڈ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور امام مبین اگر مولا علی ہیں تو اس روایت کو بھی قرآن پر پیش کیا جائے نا کہ وہ آیت تو کیا۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولا علی کا نام کیا واضح نہیں، مینشن ہوتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایات پیش کی جاتی ہیں آیت کے تاریخی پس منظر کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا مدعا نہیں ہوتی۔ اور یہ اصول سرکسی اٹھا لیں، الاتقان اٹھا لیں، جتنی بھی اصول تفسیر کی کتابیں وہ اٹھا لیں کہ اسباب نزول پر کیا کہا ہے ائمہ نے، کہ شان نزول کبھی بھی خود متکلم کی مراد اور منشا نہیں ہوتی۔ شان نزول، انہوں نے شان نزول پیش کیا، جی۔ شان نزول کبھی بھی متکلم کی منشا و مراد نہیں ہوتی۔ اگر یہ آپ کو ابھی مثال کے طور پر امام المبین کے حوالے سے حدیث تواتر پیش کر دیں، حدیث میں شیعہ ہو تواتر، جاؤں گا، ایک بھی پیش کر دیں حدیث متواتر، حدیث متواتر یہ بھی پوچھ کر دیں ہاں، کر کہ دیں۔ امام المبین سے مراد میں حضرت آپ علی کے ہیں، سامنے کہہ رہا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں گا، جس میں آپ کو ماننے میں کسی قسم کی بھائی وہ نہ ہو۔ حدیث متواتر لے آئیں شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ حدیث متواتر حجت ہوتی ہے، بے جیسے شک، حدیث ثقلین ہے۔ بے شک لے آئیں نا حدیث متواتر، سب اگر اخبار آپ کا احاد ہیں۔ اگر مقدمہ مکمل ہو گیا تو میں پھر قبلہ ہاں، کی طرف جاؤں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ بات کر لیں۔ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو چیز میں نے بیان کی ہے سلسلہ ہدایت کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے اور ساری چیزیں، اس کا کوئی جواب نہیں میں نے دیا عرض گیا۔ کر دے قبلہ، نہیں میری بات سنیں نا، دیکھیں الٹا آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے، بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ قال جعفر، تو بات یہ ہے کہ قال رسول اللہ کر کے پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ آیت اتر رہی ہے اقیم الصلاۃ، پہلے بھی آپ سے کہا تھا، تو نماز کہاں لکھی ہے قرآن کے اندر؟ بتا دیتے ہیں، بھئی کیسے نماز پڑھنی ہے؟ آپ دکھا دیں، بسم اللہ آیتیں بتا پڑھنا دیتے شروع کر دیں ابھی سے، بتا دیتے ہیں، ابھی بتا ابھی دیں، انہوں نے عرض بتا دیں رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا۔ عرض کر دیتے ہیں۔ جی جی تاریخ کے اندر یہ سب باتیں معلوم ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، سن لیں۔ قرآن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے،
پہلی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز رسول خدا سے سٹارٹ ہوئی ہے. ہاں آدم علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب صلاۃ کا تصور اور صلاۃ کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں. رسول اللہ جس قوم میں آئے ہیں وہ کون تھے؟ مشرک تو تھے لیکن دین ابراہیمی کے ماننے والے. قرآن نے خود اس کا اظہار بنو ہاشم. بنو ہاشم بھی اور الگ بھی. بنو ہاشم تو مشرک نہیں تھے. نہیں وہ نہیں. آپ آیات دکھائیں نا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھیں. آپ تعلیم میں چلے گئے نا, اب میرا ٹائم جا رہا ہے. نہیں آپ کے پاس آیات نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. آپ آیات پڑھیں کہ سجدہ ایسے ہوگا, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کتنی دینی ہے, اس کا نصاب آپ مجھے قرآن کی آیتوں سے میں عرض کر رہا ہوں. حج کیسے کرنا ہے وہ آپ قرآن کی آیتیں دکھا دیں مجھے. یہ مقدمہ ہی بھائی بات نہیں, بات ہو نہیں, آپ میری بات پہ اعتراض کر رہے ہیں, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ کہ آیتوں سے لی ہیں؟ رسول اللہ نے نہیں بتائی. رسول اللہ نے بتائی ہے نا. کیا اگر حضور نماز رسول اللہ نے نہیں بتائی؟ سن لیں اگر حضور نے بتائی ہیں تو ابھی سنیوں پہ کفر کا فتویٰ لگائیں کہ وہ نماز غلط پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ بات نہ بتائیں نا. پیغمبر نے ایک نماز ہمارا بتائی ہے, اسی میں اختلاف ہو گیا. جو چیز میرے نزدیک تو سنی شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں وہ آپ اپنا نزدیک نہ سنائیں نا. آپ دیکھیں کسی بھی جماعت کا آپ ریپرزینٹیو ہیں تو اس کو بتائیں. یہ پتہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو نا مفسر اور روایت کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. میں مان رہا ہوں نا. عرض امام باقر تبھی تو میں نے تواتر روایت کی بات کی. امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری باتیں قرآن پہ نہیں. آپ امام باقر کی بات کو سمجھے ہی نہیں نا. اگر آپ سمجھے ہو تو میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, یہ فقط اس لیے کہ صرف جان چھڑوانے کی ایک بات ہو جاتی ہے. کہیں پر بھی جو ہے نا یہ نماز کو جو ہے نا قرآن سے نہیں دکھا سکتے, حج کو نہیں دکھا سکتے, زکوٰۃ کو نہیں دکھا سکتے, حکم دکھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جہاں باقی چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, حج کیسے کرنا ہے, تمام تر باتیں, احکامات, غسل کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, وہ ساری چیزیں جو بھی ہے رسول اللہ نے بتائی ہیں. تو یہ جو آیت اتری ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ رسول اللہ خود بتائیں گے کہ تم میں اولو الامر کون ہے. کیونکہ رسول اللہ وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے خود رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے کہ جب تمہارا موت کا وقت قریب آئے تو تم وصیت کرو, اور یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. تو جو رسول اللہ آپ کے پاس آئین لے کر آئیں اللہ کا, وہ خود وصیت نہ کر کے جائیں. یہ کس قدر یعنی رسول اللہ کے قرآن کے خلاف عمل کرتے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کرنا بہتر تھا یا وصیت نہ کرنا بہتر تھا؟ وصیت کرنا بہتر تھا. وصیت کرنا بہتر تھا. یہ عقلی تقاضا بھی ہے ہمارا. تو بات یہ ہے کہ رہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ جو انہوں نے اٹھایا کہ بھئی ہمیں خود نے سمجھنا ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اس کے اندر آیات متشابہہ بھی ہیں, محکمات بھی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے, کجروی ہے, وہ متشابہ آیت سے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کرتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ حقیقی اس کی وہ لی جائے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اس کی تعویل اللہ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اب یہ جو آیت اتر رہی ہے راسخون فی العلم, وہ جانتے ہیں اس کی تعویل کو. تو اللہ رب العالمین نے زمین پر کوئی ایسے افراد رکھے ہیں جو اس کی تعویل حقیقی جانتے ہیں, جنہیں اپنے ساتھ رکھا ہے. میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور سوائے اہل عقل کے اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں کرتا. تو بھائی جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس کی تعویل میں جانتا ہوں اور راسخون فی العلم جانتے ہیں, یہ بات تو مبہم ہے, اس میں نام نہیں ہے قرآن کے اندر. تو راسخون فی العلم کی تشخیص کون کرے گا؟ رسول اللہ کیوں آئے قرآن لے کر؟ بس فقط سنانے کے لیے؟ اس کی تشخیص کون دے گا کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں؟ اب یہ بتائیں کہ آیا اس حدیث کو مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو تواتر کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ ترکت فیکم خلیفتین, میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ بھئی پھر رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہنے کی میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے؟ تو وہ کہہ رہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں, تو راسخون فی العلم 2 الگ افراد ہیں. بالکل.
نہیں تو ان چیزوں کو سمجھیں جی نا، جی جو میں چیز کہہ رہا ہوں جی اس مدعا کو حل کریں. آپ دیکھیں اگر تو اس چیز کو نہیں مانتے جو میں دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی اللہ، میں نے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اس چیز کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا اگر گردان بنا لیں گے کہ اس میں تواتر نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں کہہ رہے ہے، ہیں تفسیر کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا اس آیت کو الصالحات تو- لا تو یستخلفنہم میں فی پہلے الارض کہہ رہا ہوں آیت کا معنی اطیعوا اللہ بیان کریں. واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کرے گا، اور رسول اللہ کے اچھا آپ بتا سکتے اللہ ہیں رب ہاں. دیکھیں آیت استخلاف کی تفسیر بتا میں سکتے بتا ہیں؟ دیتا ہوں. نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ جی جی اللہ رب العالمین نے، دیکھیں کوئی یہ قرآن مذاق نہیں ہے، دین جی جی. خدا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے. اس بہتان کی وجہ سے یہ کہ جو جیسا آ جائے، پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں بنی، انہوں نے کہا کہ یہ دھونس نہ جمائے کہ معصوم امام کی. بھائی یہ خود اللہ کا تقاضا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جو گناہوں سے پاک ہو، یہ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان ہے. تو اب یہ نہیں کہ کس کا، پوری جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جو جیسا فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، قال رسول اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی میں ساری چیزیں وعدے کر چکا ہوں، آج تک کوئی جواب نہیں ملا اس کا کہ کوئی بندہ ہمیں بات سمجھاتا کہ بھئی یہ جو آپ منصب الہی سمجھتے ہیں، اس قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا کہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے. نہ کوئی آج تک ایسا پلیٹ فارمز پر کوئی مفتی آیا جو یہ کہتا یا رسول اللہ کی حدیث سناتا کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد تم جسے چاہو بنا لینا. ایسی کوئی بات کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی ملے گا رسول اللہ کی وصیت ملے گی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہیں پر خلیفتین کی بات آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. ہدف کیا ہے اس کا بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تو اس چیز کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نا کہ بھئی جب وہ رسول اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے نا کہ یہ کون ہے افراد. ایسا تھوڑی ہے کہ جو جیسا سسٹم بنتا جائے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی قال رسول اللہ، اب جو جیسا آ جائے. کیوں؟ انہوں نے امام معصوم کا انکار کیا اور کیا کر دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھئی اطاعت کرنی ہے آپ نے، اللہ نے واجب کی ہے. تو بات یہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی کیا اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ دین اسلام میں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ لیں، میں غیر بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا شخص مسلط ہی نہ ہو؟ آپ کے اوپر یزید مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر آل مروان مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر حجاج بن ثقفی جیسا مسلط نہ ہو. اللہ آپ کے اسلام میں اللہ نے کیا نظام دیا بتائیں؟ جی چلو دیکھیں قبلہ نے دھونس والی بات کی، میں نے اس کی بات نہیں، یہ مفسرین قرآن کا تقاضا ہے، تقاضا ہے قرآن کا، اللہ رب العالمین کی ذات کا تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے. ورنہ آپ کے دین اسلام پر لوگ غیر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر، یو ایس اے کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا پریزیڈنٹ وعدہ وفا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ سچی بات کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن آپ خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسا بھی آ جائے اٹس اوکے، اور کہاں منسوب کرتے ہیں قال رسول اللہ. تو کیا یہ قرآن کے مخالف باتیں نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں قبلہ جو میں نے دھونس کی وضاحت کر دوں وہ کوئی ائمہ کی طرف نہ لے جائے. مفسرین کا بار بار جو قبلہ نام لے رہے تھے اس کے حوالے سے کہا کہ قول معصوم حجت ہوتا ہے، قول مفسر حجت نہیں ہوتا. اس کے لحاظ سے دھونس کا لفظ بولا. اللہ کے ہاں جو معصوم ہے سراکھوں پر، چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ان کی عصمت اور ان کی تقرری کا ہے، نہ کہ ان کے حجت ہونے کا. قبلہ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اوپر جہاں تک یہ بات کہ قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا، احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا جو نظم ہے وہ سیاسی نظم ہو، وہ معاشی نظم ہو، جو بھی مسلمان کوئی نظم بنائیں گے وہ باہمی مشاورت سے بنائیں گے. یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے. اب اس کے آگے جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں، قرآن نے ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کی ہے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں کے ظلم و عدوان کے خلاف وہ جہاد و عدل قائم ہو جائے. تو قبلہ نے جو بات کی نا کہ یزید مسلط نہ ہو، حجاج ابن یوسف مسلط نہ ہو، کسی نے جہاد نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے نا، سنیوں کا یا شیعوں کا قصور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جہاد کریں گے، فتنے کو روکنے کے لیے آپ جہاد کریں گے.
مسلمانوں کا سیاسی امیر باہمی مشاورت سے آئے گا، تلوار کے زور پر. یہ بار بار خلاف دے راشدہ کہ یزید ہو یا اس کے آباء ہوں، سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں، سب تلوار کے زور پر آئے ہیں. حضرت ابو بکر سے سیدنا حسن تک آزادانہ رائے لی گئی ہے، کسی پہ زور زبردستی نہیں کی. اختلاف تو رائے تو زور زبردستی نہیں کی نا. مولا علی نے اگر اس روایت کو مان لیں کہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تو پیچھے کیا بندے بھیجے تھے؟ صحیح و سند روایت بتائیں نا. اچھا سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، صحیح و سند روایت لے کر پیچھے بندے بھیجے تھے. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کہ امام حسن نے جب صلح کی ہے تو معاملہ کیسے بگڑا اور کس طرح یزید کو منصب پر بٹھانے کی کوششیں کی گئیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو ہمارے شیخین پر یا ختنین پر جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ کام لوگ کریں گے، وہ حدیث اور آیت بتا دیں. میں آیت بتائیے نا، امرہم شورا بینہم. اس سے بتائیں گے. جی مسلمان کوئی بھی نظم قائم کریں گے باہمی مشاورت سے کریں گے. اچھا باہمی مشاورت. اچھا یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، اہل تشیعوں کا اعتراض ہے. میں نے کہا میں ہی سوال کر لیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشاورت سے بنایا گیا سقیفہ بنی سعدہ میں، لیکن جب حضرت عمر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر نے کی ہے، اس کی قرآن و سنت میں کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیں دو اس پہ مشاورت ہے. عرض کر دیتا ہوں نا. جی. دو چیزیں ہیں کہ پہلے مقدمے کو ہم نے ثابت کرنا ہے. تفصیلات تو روایتوں میں آتی ہے نا. اچھا ٹھیک. مقدمہ ہی باطل ہوگا تو روایت کو کیوں ہم پیش کریں؟ میں نے امام مبین پر اس لیے کہا تھا مقدمہ ہی باطل ہو رہا ہے، اس لیے ہم روایت پر کیوں جائیں. اچھا ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ روایت کا آپ نے حوالہ دیا، اسی بخاری میں آپ اٹھا لیں کہ حضرت ابو بکر نے مشورہ کیا ہے ایوان نمائندگان سے. اچھا. اور وہاں پر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو ہم پر مسلط کریں جو غصے کا تیز ہے. تو یہ مشورہ ہو رہا ہے تو رائے دی جا رہی ہے نا. تو مشورہ تو ہوا ہے، دھونس نہیں چڑھائی گئی، امپوز نہیں کیا گیا، آزادانہ طور پر رائے لی گئی ہے اور وہ اسی روایت میں موجود ہے. اچھا ایک سوال میں مفتی صاحب سے آج فتویٰ لکھواؤں گا. آج تو انہوں نے پھڈا ہی حل کر دیا، سارے مسئلے آج انہوں نے حل کر دیے. اب چاہے کہ بندہ پوزیشن لے لے، اپنی یہ پوزیشن لے لے. انہوں نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات جو ہے نا شورا حل کرے گی. شورا نے اس مسلمانوں کے اجماع سے یزید خلیفہ بنا تھا، تلوار کے زور پہ بنا تھا. نہیں تلوار شورا سے نہیں بنا تھا. کس نے آپ سے کہا کہ تلوار کے زور؟ آپ تاریخ اٹھا لیں، انکار کر رہے ہیں. اسٹیبلش تاریخ کی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بالکل. آپ تبری اٹھائیں، ابن اسیر اٹھائیں، تاریخ ابن کثیر اٹھائیں، ہر جگہ بخاری اٹھائیں. مروان ابن حکم اپنے بادشاہ کی روایت سنا رہا ہوں. تھوڑا سا کراس کوسچننگ بھی کرنے دینا ساتھ ساتھ. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ شورا کے خلاف ہوا ہے، لیکن پھر جن لوگوں نے بیعت کی تو ان کے اوپر کیا پھر وہ آئے گا؟ تو میں نے آپ سے جب میں نے آپ سے کہا کہ فتویٰ لگا، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں، دیکھیں میرے بات سنیں نا، یزید کی بیعت تو صحابہ نے بھی کی، اس کو بنانے والے بھی خود ایک صحابی ہیں. تو کیا یہ طاقتور اب فتویٰ ساتھ ساتھ دیتے جائیں نا، میں سوال کرتا جا رہا ہوں. تو جو بنا رہے ہیں طاقت کے زور پر، ان کے لیے کیا پھر اسلام کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، مجھ سے فتویٰ لکھوا لیں، میں بھی ایک فتویٰ لکھواؤں گا. نہیں وہ آپ جو میں مفتی نہیں ہوں نا، آپ مفتی ہیں، میں مفتی نہیں ہوں. ہمارے یہاں فتویٰ ہر بندہ تھوڑی لکھتا ہے. میں بھی نہیں لکھتا. آپ یہ بتائیں کہ پھر جو آپ نے بات خود کہی ہے، میں نے نہیں کہی یہ بات، آپ نے بات کہی ہے کہ پھر جو بھی جس طرح سے بھی ہوا ہے تو یہ جن لوگوں نے کام کیا کہ آیا وہ اللہ کی مخالفت کی ہے آیت کی، یا پھر جو کم کام کیا وہ ٹھیک کام کیا؟ میں عرض آپ کے سامنے وہی کر رہا ہوں. رائے دینے کا میں رائے دے لوں گا، مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی آپ سے رائے مانگی تھی، آپ نہیں بولے تھے. نہیں، جو آپ چیز بیان کر رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس سے یہ بتائیں کہ مسلمان اپنا حاکم اس سے بنائیں گے شورا کے ذریعے سے. تو بتا دیا نا کہ آقا علیہ السلام، اس میں بھی تو آپ حدیث لائیں گے نا. کیسے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا مقصد کیا ہے؟ اصول ہو گیا نا کہ دیکھیں جس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے واجب ہے وہ ہم شورا سے بنائیں گے. آپ دیکھیں کتنے لوگ شورا سے بنے آج تک. شورا کہاں گئی؟ ایک ہی جو ہے نا حضرت عمر نے شورا بنائی جس سے حضرت عثمان بنے. اس کے بعد شورا کہاں ہے؟ یزید شورا سے بنائے ہیں. مولا علی شورا سے نہیں بنے. نہیں، مولا علی کو تو لوگ خود آئے ہیں نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ شورا نہیں ہے نا. اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو شورا کمیٹی ہوتی ہے نا، آپ جس کو کہتے ہیں. نہیں، آپ شورا پہ لفظ دیکھیں پھر پہلے نہیں، حضرت ابو بکر بھی نہیں، حضرت دیکھیں اس وقت کیا لوگوں کو آیت کا پتہ نہیں تھا جب حضرت ابو بکر بنے تھے؟ وہ بھی شورا سے نہیں بنے نا. شورا سے بنے نہیں. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا تھا غلط ہوا تھا. کیا غلط ہوا تھا؟ یہ فلتا تھا جو حضرت ابو بکر خلافت بخاری میں لکھا ہے. بات کو سمجھیں آپ، اصل میں لفظ کے اوپر بحث آ گئی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا دیکھیں امرہم شورا سے بینہم، مراد لوگوں کی امور، نہ کہ اللہ جس کی اطاعت کر رہا ہے انسان اس میں شریک ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے. میں نے دو لفظ بولے تھے، شورائی نظام. آپ شورائی نظام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں، آزادانہ.
تلوار اب کے زور پر دیکھیں نا نہیں۔ جن لوگوں نے اس نظام کو بدل دیا، جو بقول آپ کے، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ تو ایک بڑی طویل بحث کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو یہ جو نظام بدلا گیا، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، شورا کے نظام کو بدل دیا؟ نہیں، آپ نے جب قرآن کی مخالفت، ہم ان کی غلطی بیان کر رہے ہیں یہ نا، غلطی بیان کر رہے ہیں. اچھا جی جی بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں نا ہاں. کہ قرآن مجید اگر بھائی سن کسی کو لیا آپ؟ سمجھ نہیں آیا، قرآن مجید اگر یہ یزید کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اس کی تفسیری بھائی غلطی ہے یہ نا۔ غلطی کا لفظ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، کہ ان سے اچھا، غلطی ہوگی. کن سے؟ آپ نے بھی کہا نا کہ کن سے جنہوں نے غلطی یہ ہوئی؟ چیز کی کہ بھائی اس نظام جنہوں کو نے یزید بدل. کو کھڑا کیا، ہاں. جنہوں نے یزید ہاں، کو کھڑا کیا۔ وہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، جو شورا اللہ نے کہی تھی اس طریقے سے بناؤ اور مخالفت میں چلے گئے تو قرآن کی مخالفت ہوگی. جنہوں نے یزید کو کھڑا کیا تھا ان سے غلطی ہوئی۔ ہاں یہ آپ نے کہا. ہاں، میں یہی کہہ تو رہا جو ہوں، مقصد یہ کہ جو کھڑا ہوا تو قرآن کی مخالفت میں ہوا نا. جنہوں نے اس کی بیعت کی ہے وہ ہاں، تو اپنی جو بیعت- قرآن کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن سن میں کیا لینا، کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جگہ پر بھی بیان کیا ہے ہاں. کہ فتنہ، جب فتنہ سامنے آ جائے تو بعض اوقات کیا کہتے ہیں، وہ بڑے- کہاں ہے؟ آیت سن پڑھیں لینا، صاحب. بات تو سن آیت لیں، تو پڑھیں نا بات ساتھ. تو سن کہاں لینا۔ قرآن میں آپ قرآن میں آیت اللہ تب کی بات پڑھوں گا، کریں. جنید بھائی آج 2 گھنٹے اور بیٹھیں گے، آیت تب پڑھوں گا، آیت پڑھیں نا ساتھ پہلے ساتھ. یہ امام باقر کے اس قول کا مطلب بیان بھائی کریں۔ وہ میں بات دیکھو، آپ ہدف سے نہ ہٹے نا، آپ آیت جنید پڑھیں. بھائی 1000 آیتیں بھی پڑھ جاؤں گا، خدا کا مدعا ہوا میں ہی ہے۔ خدا کا مدعا میں بیان کر رہا ہوں نا، میں امام خدا کا انہوں نے مدعا تحریف میں نے قرآن بیان کی ہے، پھر خدا فہم کا قرآن میں نہیں، تحریف خدا کیا کا ہے، مدعا میں نے سیاق بیان کلام کیا ہے، کو نظر انداز کیا اور خبر واحد کو قاضی بنایا نظام قرآن پر۔ ہدایت کو میں نے بیان کیا ہے. آپ منٹ قرآن گبری کے وانڈ کو پڑھیں، وہ تعویل قرآن کے مجید میں کیا کہتا ہے کہ علماء آپ کو کا میں نے قرآن بیان محرف کیا ہے۔ آپ دیکھیں بات سے پھر موضوع سے نہ ہٹے، آیت استخلاف موضوع سے آپ نہ ہٹے. سنیں، آپ آیت استخلاف میں نہیں، بھی موضوع سے نہ ہٹے نا. سیاق ہمارا کلام کو ہٹایا نہیں، دیکھیں اور استخلاف کا معنی ہی بدل آپ دیا۔ اچھا، پہلے غلطی میں کہہ یہ کے پھر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے قرآن میں، آپ ان کو غلطی بھی کہہ رہے ہیں. اب اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ آیت تو پڑھ کے آج سنیں. میں عرض کر رہا ہوں نا بھی، آیت پڑھنے کا تب فائدہ ہے جب آیت کا مدعا پہلے یہ بتائیں کیسے واضح ہوگا۔ کیا مقصد؟ تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے وہ تو بعد نزدیک تو میں انہوں نے واضح ساری کریں گے. آیتوں آیت کی، تو بتائیں، میرے آیت کون سی نزدیک ہے؟ تو انہوں نے ساری آیتوں کی تفسیر ہی غلط کی ہے۔ بھائی غلطی کا کہہ کر اب یہ کون سی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ میں سننا چاہتا ہوں. تو بتا دیا نا کہ امرہم شورا بینہم کے خلاف جو اچھا، بھی آیا وہ غلط اچھا، آیا۔ یہاں پہ غلط ایک آیا نا، پوائنٹ تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا، اب اللہ نے جو ہے نا کہا ہے کہ جہاں فتنہ ہو قبلہ، وہ جہاں فتنہ قبلہ والی مجھے آیت. اجازت دیجیے گا، ایک بڑا اہم چیز رہ جائے گی. دیکھیں اس چیز کو کلیئر کروائیے گا. جی، انہوں نے میں کہا بھی کہ کرواؤں جہاں آپ یہ فتنہ کلیئر ہو تو کیجیے ایک گا. اور کنڈیشن دیکھیں میں اس بتا میں رہے ایک تھے، چیز، ایک وہ بڑا condition اہم پوائنٹ clear رہ گیا، میں چاہتا ہوں وہ عوام الناس کے آگے رکھیں. وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا بتائیں. آپ کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں وصیت نہیں کر کے گئے تھے. اگر وصیت کر کے گئے تھے تو اہل سنت میں بھی اختلاف ہے. کیسے اختلاف؟ یہ ہے کہ اہل سنت میں 12 خلفاء کی حدیث ملتی ہے ہمیں، اس سے لگتا ہے کہ وصیت ہوئی تھی. قرطاس کے موقع پر حدیث کے مفہوم سے ہمیں ملتا ہے کہ وصیت نہیں ہوئی تھی. یہ دو بڑی کانٹرڈکشن ہے، اس کو ذرا کلیئر کریں پلیز. دیکھیں، میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، قبلہ بار بار ناراض ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا مدعا کیسے واضح ہوگا. قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے واضح مصدر ہے. قرآن مجید سنی شیعہ کا اتفاق ہے. قرآن کے تابع ہے سب کچھ، قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے. اور میں نے جو بات کی کہ آپ نے جتنی بھی روایات کا حوالہ دیا، عقیدہ امامت جس کی بنیاد پر آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا عقیدہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پر کفر کے فتوے بھی ہیں، جہنم کی وعید بھی ہے اگر وہ جان بوجھ کر معرفت امام کا انکار کرے. امام کی معرفت سے وہ ناآشنا ہے نا، جانتے بوجھتے. تو ان کے ہاں فتوے موجود ہیں. بعض تو جانتے بوجھتے کی بھی شرط نہیں لگاتے. اس کا مطلب عقیدہ امامت بہت بڑی چیز ہے. تو وہ خبر واحد سے ثابت ہوگا. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی. اہل سنت میں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. تو آپ کا تو سارا ہے ہی خبر واحد. کہاں ہے ہمارا؟ آپ اہل سنت کے مناہج جانتے آپ کے پاس تو کہاں ہیں؟ خبر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وصیت ہی نہیں ہے. میں عرض کر یہ رہا ہوں بات نا، کر رہے ہیں کہ دیکھیں، خبر واحد وصیت کی بات آپ کے کر پاس تو ٹوٹل وصیت- کچھ ہے ہی اب نہیں. جو آیت انہوں نے پڑھی نہ ہے، آپ کے پاس رسول اللہ کی بتائی ہوئی تفسیر ہے، جو تو نہ ہم آپ کے کہتے پاس ہی نہیں ہے کہ تفسیر ہونی رسول چاہیے. اللہ کی وصیت قرآن ہے. بالکل واضح ہے. آپ کے پاس تو خبر واحد ہی نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے. آپ خبر بات واحد کر تو رہے اچھا، ہیں ہے. خبر واحد مجھے ایک سوال کا طلب بھائی جواب دیتے ہیں تاکہ علامہ صاحب کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھوانا چاہتے تھے، وصیت قرطاس کے موقع پر نہیں لکھوا پائے. حضور نے باہر جانے کا کہا، چلے جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، حضور بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے. عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں رسول وصیت لکھوا جاتے. یہ الفاظ ہیں اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے
چونکہ اس کے جو مین راوی حدیث عبداللہ ابن عباس ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر رسول وصیت دے کے چلے جاتے تو یہ جو امت میں 1400 سال سے خلافت و امامت کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا؟ جی، بڑی آپ نے اچھی بات کی. اسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں. جی جی. اسی حدیث کے آخر میں آقا علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی ہیں. اچھا، فرمائی ہیں. ایک جملہ آپ نے بولا ہے کہ یہود کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو. ٹھیک ہے، وہ وصیت ہے. جی، آقا علیہ السلام نے اس پہ کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے نکال دو یہود کو. تو پھر اہل سنت یہ کیوں کہتے ہیں وصیت نہیں ہوئی؟ یہ عرض کر رہا ہوں، وصیت سے یہودیوں کو تو دوبارہ لے آئے بارے میں جنید بھائی، یہودیوں تو دوبارہ آ گئے خلافت کے بارے میں. مسکن نہیں ہے نا ان کا، جزیرہ نما عرب مسکن نہیں ہے. جزیرہ نما عرب میں شرک نہیں ہے. تبھی تو جو دبئی میں مندر بنا ہے تو علماء میں اختلاف ہے کہ دبئی جزیرہ نما عرب میں آتا ہے کہ نہیں آتا. جزیرہ نما عرب میں ایک دین ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے اس میں کی بھی ہے. اور اگر آپ یہ ہم پر بات کر رہے ہیں، میں حالانکہ اس کا قائل نہیں ہوں، تو بخاری میں روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں بے چین ہیں، کھڑے ہیں، اور اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے والد کے لیے لکھوا دوں. تو روایت تو ربط پیدا ہو رہا ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا. اچھا، جو آیت یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے. تبھی کہہ رہا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آیت وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت وصیت نازل کی کہ تم اب وصیت کے ذریعے اپنی اولاد میں جائیدادیں تقسیم کرو. اس کے بعد خود سورہ نساء آیت نمبر 12-13 میں اللہ نے خود نازل کر دے حصے. اب وصیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ آیت نازل ہو رہی ہے والدین کے بارے میں، ذوی القربہ کے بارے میں، کہ اپنی جائیداد کے حوالے سے وصیت کر کے جاؤ کہ تمہارا کتنا کتنا مال کس کو ملے. اس کو یہ جانشینی پر لے کے جا رہے تو ہیں. اللہ کے دین کی کوئی وراثت ہی نہیں ہے. میں تو آیت قرآن پڑھ سے دینا ثابت پھر کروں گا نا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. انبیاء کی کوئی علمی بات وراثت سن نہیں. لینا پہلے، بات پوری زمین کی وراثت ہے، یہ آپ بات پوری زمین کی. میں آیت اس لیے پڑھوں میں نے گا. کہا مدعا خدا کا بات ہو رہی ہے کانٹیکس میں، بات ہو رہی ہے جائیداد کی وصیت کی. یہ لے جا رہے ہیں جانشین کی وصیت پر. خود سے خدا کے منہ میں اپنی بات ڈال دیکھیں رہے ہیں. جو بھی جنید ابھی تک بھائی امام میرے باقر کے سوال قول ہیں کی ان کا وضاحت نہیں جواب آئی. لے لیں آپ. امام باقر کے قول کی وضاحت نہیں آئی. نہیں، آپ ہزار میرے- آیتیں بھی سنا اچھا، دیں. وصیت کا مسئلہ تو حل کریں. میں نے کر دیا نا. آقا علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کوئی کی. جانشین کے حوالے سے کوئی وصیت امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. ایسے کا مطلب چھوڑ دیا. امت سے مراد یہ کہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود چن لیں. قرآن نے اصول بیان کیا ہے اچھا، نا، اچھا. امرہم شورا بینہم. اچھا، وہ آپ نے ٹھیک ہے نا؟ بتایا. ہاں. آقا علیہ الصلوۃ وہ والسلام رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے. باہمی مشاورت سے مسلمان اپنا امیر چنیں گے، جس کو آزادانہ آپ کہہ لیں، ایک آزادانہ انتخابات کہہ لیں. اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے خلاف کوئی عبداللہ احتجاج ابن نہیں عمر کیا کا گیا. ایک بڑا قول بتاؤں بخاری کا، کیونکہ بخاری کی بات چل رہی ہے. جی جی. وہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پر کی ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. عبداللہ ابن عمر ٹھیک ہے. صحابی کہا رسول، ہے تو ٹھیک ہے. آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ان عادل کی ہیں. رائے ہے نا. نہیں، صحابہ عادل ہیں. روایت حدیث میں عادل ہیں. ہر کئی مسئلے میں ہزار عادل نہیں احادیث ہیں. محدث نے نقل کی. نہیں، ہر مسئلے میں عادل نہیں ہے. روایت حدیث میں عادل ہے. یہ مسئلہ بھی سنیوں نہیں کے تو پھر کھاتے یہ میں بھی ڈالا مسئلہ ہوا ہے. حل ہو گیا نا کہ وہ حدیث ستاروں والی. پھر وہ تو وہ موضوع تو ان روایت کا ہے. روایت. ہاں جی، موضوع چلو روایت اچھا بھائی، مان میں تو 2 سال پہلے بیان اچھا، میں اپنا ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنا جنید بھائی. دیکھیں جو چیزیں میں نے بیان کی، آیات جو قرآن سے استدلال پیش کیا، اس کے رد میں چلو آیات کے ذریعے سے ہی جو ہے نا رد پیش ہوتا تو مجھے مزہ آتا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں چھوٹے سے، اور یہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے خلافت کا رسول اللہ لوگوں پر چھوڑ گئے، وامرہم شورا بینہم یہ لے کر آئیں، تو پھر امیر المومنین نے وامرہم شورا اس کا یہی مصداق تھا. تو 6 مہینے کیا قرآن کی مخالفت کی تھی ان کے بقول؟ کیونکہ ہم تو اب نہیں مانتے نا. 6 مہینے تک کیا قرآن کی مخالفت کی؟ جیسا تیسا یزید آ گیا تھا تو کیا امام حسین قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ وامرہم شورا بینہم. اصحاب نے تو بیعت کر لی تھی نا، لوگ تو جمع ہو گئے تھے نا کسی بھی صورت. تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کنڈیشن میں کیا نظام دیا ہے؟ کوئی آیتیں پڑھ کے سنا دیں. وہ جو آیت یہ سنا رہے تھے، دیکھیں یہ اس قدر مہم مسئلہ ہے، مہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ملم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے وہ پہچانے کہ اس کا امام کون ہے. یہ مشخص کون کرے گا؟ یہ خود میں ڈھونڈوں گا، خود بناؤں گا، پھر کہوں گا کہ اس کی معرفت کے سوا اگر میں مرا تو میں جہنم میں جاؤں گا، جاہلیت کی موت مروں گا. بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو آپ کو چیز دے رہے ہیں کہ ملم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، تو اس میں ایک پیچھے بڑا ایک ہدف ہے
کہ میں جس امام کو پہچانتا ہوں، جس کی میں معرفت رکھتا ہوں، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف سے میرے پاس حجت ہے نا، تو اگر میں اس کی معرفت رکھوں گا تو میں جاہلیت سے بچ جاؤں گا، جاہلیت کی موت سے بچ جاؤں گا. تو یقیناً اس بات میں ہی یہ شامل ہے کہ یہ منصب منصوص من اللہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات امرہم شورا بینہم، یہ سوال مجھے آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. بھئی بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے اعتراض کیا حضرت ابوبکر کے سامنے کہ آپ خلیفہ بن گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. اب یہ کیسی شورا تھی جس میں علی جیسا فرد نہیں تھا، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں تھی، جس میں امام حسن نہیں تھے، جس میں امام حسین نہیں تھے. یہ کیسی شورا تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے مجھے بنا لیا، لوگوں کے اس سے میں بن گیا، آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ بھائی اس امرہم شورا میں علی کہاں ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کہاں ہیں؟ آج تک اس سے پہلے جن بھی مفتیوں سے میں نے سوال کیا کہ بات کو گول کر کے پتہ نہیں کہاں باتیں چلی جاتی ہیں، نہ باتوں کا جواب ملتا ہے، نہ کوئی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اب ہمیں کیا کریں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے آتے ہیں علماء کرام، ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھیں، کہ وہ ہمیں دلیل دیں، کوئی مطمئن کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمائندگی اہل سنت کی، لیکن ہر مفتی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے جو بالکل اہل سنت سے ہٹ کر نہیں، بالکل ہے الحمدللہ. میری بات اور عقیدہ شیعت کی بات مختلف ہو، خدا کی قسم میں یہ لباس پہنوں، میں بھی یہ امامہ اتار دوں گا خبر واحد پر. یہ وہ نہیں، آپ نے خبر واحد پھر یہ جو ہے آپ نہیں امام ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، شافعی کو پڑھ لیں، مالک کو پڑھ لیں. دیکھیں اوامرہم شورا بینہم رسول اللہ کی کون سی تفسیر کے مطابق آپ نے یہ نکالا ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن سے بتایا. شروع میں تو بھائی رسول اللہ نے تفسیر کیوں نہیں کی؟ یعنی آپ اس آیت کو منکر ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، یعنی اس زمانے میں کوئی علم قرآن کا جاننے والا غلط پڑھ رہے ہیں. کیسے واو پہ وقف کر رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے. اللہ صرف جانتا ہے، اور والراسخون فی العلم کے آگے جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ میں حافظ کس طرح سے بیان فرما دیں. یہ انہوں نے واو میں جو واو کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، اور یہ انہوں نے ترکیب نہیں، راسخون فی العلم کیا ہے؟ نہیں، آپ راسخون فی العلم کیا ہے؟ ترکیب کرواؤں گا. آپ ترکیب جو ہے میں سمجھتا نہیں، آپ یہ بتائیں تو راسخون فی العلم کیا ہے یہ بتائیں. سن لیں نا، آپ اس کو چھوڑیں نا. چلو میں نے مان لیا کیمرے کے اللہ جدا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں آتا، جواب نہیں، ہمیں بھی جواب اللہ جدا، میں نے مان لیا، ہمیں بھی جواب راسخون فی العلم کو واضح کس اصول پر اس بھائی میں نے آپ کی بات مان لی نا، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. راسخون علم اجتہادی غلطی نہیں، کیا غلطی؟ پھر مان کیا رہے ہیں؟ نہیں تو آپ بتائیں نا راسخون علم کیا ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتائیں. پھر آپ پہلے بتا دیں، آپ صرف جھوٹا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر قرآن کی ترکیبات کریں، نہ کہ جو سننے والوں کو سمجھ میں آتی ہے. سوال کیا نا میں نے، آپ نے غلط طریقے سے اس آیت کا آپ فہم بیان کیا. بتا دیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے. نہیں، فہم قرآن پر زیرو ہیں. اچھا، وہ آپ زیرو ہوں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ائمہ کی تفاسیر موجود ہیں. ان کا مین پوائنٹ سن لیں. میں قبلہ میں چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ائمہ کی تفاسیر ہے نا، میری بات سے لے کر ان سے پوچھیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عالم کون تھا؟ سوال کریں. مولا علی. تو میں تو قائل ہوں ہم در علی پر جائیں گے. اچھا، ان کی ایک دلیل ہے، ان کی ایک دلیل ہے. سنیں یہ پوائنٹ رہ جائے گا. میں چاہ رہا ہوں عوام کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک بیعت. یہ روایت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بخاری میں لکھا ہے ثابت نہیں ہے. تو بخاری قرآن ہے. آپ ہر بات کو خبر واحد. تو انہوں نے کہا کیا مولا علی کا جو عمل ہے سنی منہج کو جانتے نہیں ہیں. امام دار قطنی یہ کو اٹھائیں، دیکھیں، امام ترمذی یہ کو اٹھائیں. وقت ضائع کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے پاس اپنے مکتب کے اپنے نظام کے کوئی دلائل نہیں ہے. جس نے کہا کہ اچھا آپ کے سنیں ایک جملہ دیتے ہیں. ایک جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب 6 مہینے ویت والی جو روایت ہے اس کو صحیح مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، عرض کرنا یہ وہ لے گئے والراسخون فی العلم. اور امام دار قطنی کا اٹھائیں، امام حمیدی کا اٹھائیں، سب نے لکھا ہے اس بات کو. 6 مہینے والی روایت ثابت ہی نہیں ہے. امام بیہقی نے لکھا ہے کہ یہ تو بیت آپ کے پاس قرآن کے بعد سچی کتاب بخاری ہے. کس نے لکھا؟ یہ کس نے کہا ہے بتائیں. تو آپ کا عقیدہ ہے یہ برے صغیر کا جھوٹ ہے. برے صغیر کا جھوٹ. امام دار قطنی نے 18 روایتیں بخاری کی ضعیف عرب نے بھی اس بات کی قائل ہے. بھائی عرب میں مسلم کو حجت مانا جاتا ہے. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ عرب میں مسلم کو ترجیح ہے بخاری پر. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ تو مسلم میں بھی یہ بات لکھی ہے. عرض کر رہا ہوں نا کیا لکھی ہے اس نے یہی لکھا ہے نا کہ بھئی 6 مہینے نہیں کی تھی. اب سن لینا. تو آپ مسلم کی بات کریں تو مسلم پہ کر لیتے ہیں. اب سن لیں، مسلم کی بات مسلم پہ کر لیتے ہیں نا. اس روایت کے اندر میں نے جو پہلے بھی بات کی ان سے، اس روایت کے اندر جو الفاظ موجود ہیں سارے طرق اٹھا کر دیکھ لیں.
اس کے مد مقابل صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ مولا علی نے تیسرے دن بیعت کی، جب آقا علیہ السلام کی تجہید و تکفین سے فارغ ہوئے، اس وقت تک معاملہ وہیں پر تھا. کتاب کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ سنن الکبریٰ للبیہقی، اچھا اس کے اندر اس کی روایت سند موجود پیش ہے. کریں، صحیح سند ہے، نہیں سند صحیح سند ہے، صحیح سند. آپ ترکیب کرتے ہیں، میں سند سنا نہیں آپ مجھے کمال ہوگی یار آپ دیکھیں نا، بات سن لیں. آپ جو اور مشہور میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کیا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ بات کرتے ہیں خبر واحد پہ عقیدہ نہیں آئے گا. ان کے علماء بھائی عقیدہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے. جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین نے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی. جمہور اہل سنت، یہ آپ اپنی ذاتی رائے لے کر آئے ہیں. ویسے میں ان کو آیت بھی پیش کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کا مدعا کیسے. آپ بتائیں خدا کا مدعا. ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں. آپ کے ابن حجر اسقلانی اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جو آج تک چیز رائج تھی، اب یہ بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے. ان کے سارے مورچے نہیں، آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ اس کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں، آپ آ جا کر اس پہ ہاتھ اٹھا لیں. نہیں مانتا نہیں، آپ مجھے دیکھیں، میری بات سنیں، ایک آیت ہو نا تو پھر مسئلہ ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الكتاب. اس کا ہدف کیا ہے؟ سورۃ الرعد کی اس آیت کا نمبر ہدف کیا ہے 43 کہ امیر المومنین سیاق کلام میں اہل کتاب اللہ کافروں سے مخاطب ہے. سیاق کلام اچھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے. امیر المومنین تو پھر آپ سر دین سے ہاتھ اٹھا لیں. آج سارے دین آپ نے جو باتیں رسول اللہ سے سنی، آپ نے جو دین سنا رسول کے اللہ بارے سے میں سنا. یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. جنید بھائی یہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ نے مولا علی سے سنا ہے، تو انہوں نے جو دین ان کے پاس ہے انہوں نے رسول اللہ سے سنا. شروع سے وہی بات اچھا چلے اس کی تفسیر تو بیان کر رہا ہوں نا. قرآن مجید کو سمجھنے کا بار بار میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بات 4 گھنٹے تک بھی ہو جائے. علامہ طباطبائی کی ان کی تفسیر ہے. بھائی دیکھیں جنید بھائی، ہمارا موضوع ہے خلافت و امامت. جی بالکل. یہ نظام ان سے آپ اللہ کے رسول اور قرآن سے ثابت کروائیں. جی میں چاہ رہا تھا اس کو اچھے طریقے. ہمارے نزدیک اسلام نے کوئی نظام میں کہہ رہا تھا اس کو کنکلوڈ تو بھائی امروم شورا آج ان کو جو ہے نا سارے مل کے آج سارے مل کے امروم شورا امام مہدی بنا سنت والجماعت کس نظام خلافت کو مانتے ہیں، اصول بیان کر دیں. اور یہ آج ان سے کہیں کہ آج آیت موجود ہے نا وامرهم شورا بینہم، تو بسم اللہ امام مہدی بنا لیں جو سب تمام پوری امت کا ایک خلیفہ ہو. آج کیوں نہیں بناتے؟ تو جو نہیں بناتا اس سے پوچھیں. اچھا تو اب پوری امت سے پوچھ رہا ہوں نا میں آپ کے ذریعے سے. آپ بتائیں نا بھائی آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اس نظام کو نہیں مانتے نا. آپ تو اس نظام کو نہیں مان رہے نا. تو بھائی یہ ہے کہ بھائی یہ نظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم کیوں انتظار کریں؟ پھر ہم بنا لیں خود، یا جنید بھائی خلیفہ بن جائیں یا یہ بن جائیں. عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے ہاں ایک اور روایت بھی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ مہدی کے لفظ کے اوپر جو اتنا بحث کیے جا رہے ہیں. اچھا ابھی ان سے میں نے پوچھا، سوال کر لیا عالم کون ہے؟ امیر المومنین عالم ہے نا. تو امیر المومنین عالم ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، تو ہدایت کون کرے گا؟ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایک خلیفہ موجود ہیں تو جس سے ہدایت لینی ہے. اب یہ تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. ایک منٹ مفتی صاحب، امیر المومنین کو عالم مانتے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں، اور عالم جو ہے وہ بیعت کرے کس کی جو ان سے کم علم والا. نہیں دیکھیں، نہیں میری بات سنیں نا، جو فتوی امام زید پہ وہ ہم پہ نہیں. آپ جو ہے آپ قرآن کو نہیں مان رہے، آپ مجھے کیونکہ بحث بڑھتی ہے. نہیں میری بات سنیں، عالم امیر المومنین کو مانتے ہیں تو یعنی جو خلیفہ بنتا ہے وہی ہادی ہدایت دیتا ہے بقول ان کے، وہی سارا دین دیتا ہے. آپ نے شروع میں کہا کیا کہا ہے کہ بھائی جو خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تمام امور کو سنبھالتا ہے. تو ہدایت کا دیکھیں ان کے پاس ان کے جو حکومت کے امام ہیں وہ دوسرے ہیں، ان کے حدیث کے امام دوسرے ہیں، ان کی فقہ کے امام دوسرے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، اور اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. نہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ہم ان سے احکام لیتے ہیں جو وہ دین کو جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، مجتہد ہیں، ان سے دین لیتے ہیں. لیکن بھائی سیستانی صاححب اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتے. سیستانی صاحب وہ بات کرتے ہیں جو قال رسول اللہ یا قال امام ہوتی ہے. نہیں دیکھیں نا، دیکھیں وہ ہمارے مجتہدین مراجین ہیں. ہم منصوص من اللہ ان کو نہیں کہتے. دیکھیں ہم جنہیں منصوص من اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے حدیث کے بھی امام ہیں، وہ ہمارے حکومت کے بھی امام ہیں، وہ ہماری فقہ کے بھی امام ہیں. تو اب دیکھیں نا عالم کی بات جب آ گئی، تو جب عالم امیر المومنین ہے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ انصافی نہیں ہے کہ عالم موجود ہے اور ایک غیر عالم جو ہے وہ بیعت طلب کرے؟ ہم اس میں مولا علی کے ساتھ ہیں. اگر مولا علی خاموش ہے تو پوچھیں یہ ہے کس طرف آخر
ہم مولا علی کے ساتھ یہ مولا علی نے نہیں یہ تو دو روئی ہو گئی نا, آپ اس نظام کو بھی بچا رہے. مولا علی کی خاموشی آج نہیں لوگ بیان کرتے, نہیں اس کو نہ جانے کیا آپ اس چیز کو درک ہی نہیں کر سکتے نا مولا علی کی. میں چاہ خاموشی. رہا تھا دونوں تیاری کریں, نہیں آپ تیاری کریں اچھے طریقے سے. مجھے بڑا تعجب ہوا, نہیں مجھے بڑا تعجب ہوا, میرے باقر کے فرمان کا فہم بیان نہیں کر سکتے آپ. مجھے دیکھیں نا, امام باقر کا فہم یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے مخالف نہیں ہوتی, یہ فہم ہے. ہاں نہیں ہوتی نا, اگر ہو جائے. دیکھیں نا, اگر کوئی بات ایسی نکلتی ہے, اگر کوئی بات ایسی نکلتی ہے امام کی جو قرآن کے مخالف ہو, تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اسے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں. ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا موضوع ہے پیچھے ہم مولا علی کو کلیئر کیا نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام سٹینڈرڈ قرآن کو بنا رہے ہیں. تو بھائی قرآن جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سن لینا, تو بھائی قرآن سٹینڈرڈ ہے نا, امام قرآن سے امام قرآن کی طرف باہر کیوں جائیں گے؟ قرآن امام کی تائید کرتا ہے, امام قرآن سے دین دیتا ہے, دونوں آپس میں اکٹھے ہیں. یہ تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اصل میں انہوں نے مجھے کہا تیاری کر کے, ہم دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے وصیت نہیں کی, یہ رسول اللہ پر بہتان ہے. اگر رسول اللہ نے وصیت نہیں کی تو رسول اللہ کا یہ کہنا, رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں, اس کا ہدف کیا ہے؟ کیوں کہا اگر یہ وصیت نہیں ہے؟ پھر رسول اللہ نے اگر وصیت نہیں کی, پھر رسول اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے درمیان؟ اس چیز کا مجھے بھائی آخر تک جواب ملتا, ترکت فیکم خلیفتین ترکت فیکم ثقلین. وہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جواب میں نے دیا, وہ سمجھ رہے ہیں. بچے نہیں ہیں, چھوٹے بچے نہیں بیٹھے ہمارے سامنے جو سننے والے ہیں. آج کل دور بڑا تبدیل ہو گیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کی بات میں کتنا وہ ہے. یہ جو میں نے احادیث پیش کی تھی, نہیں دم دکھانے نہیں, ہم تو ایک علمی گفتگو کر رہے تھے. لیکن انہوں نے بہتان کی بات کی نا, ختم نبوت کے بعد مامور من اللہ کا عقیدہ خدا پہ بہتان ہے. نہیں کیوں بہتان؟ جیسے حضور پہ بہتان مامور من اللہ, میں نے آیات پڑھی ہیں, ایک بھی آپ اللہ کی ہدایت کے منکر ہو رہے ہیں. ان آیات کا فہم میں آپ دونوں قرآن کے وارثین کے منکر ہو رہے ہیں, آپ راسخون منکر ہو رہے ہیں. آپ نہیں فہمی غلط بیان میں یہ کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے مجھے کہہ میں کہہ رہا تھا محشر میں جملہ تمام کر دیں تاکہ ہم محشر میں پہنچیں گے, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ دونوں کا موقف سامنے آ گیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے ساتھ خیریت کے ساتھ. تو میں اب ہم اس کی تھوڑی اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. تو میں عوام الناس سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی علمی ڈیبیٹ تھی, اور اس میں آپ لوگوں نے ایموشنل نہیں ہونا. دونوں مکتب نے اپنے اپنے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے ہیں, تاریخ اسلام کی روشنی میں پیش کیے ہیں. تو عوام جذباتی ہو جاتی ہے, اور جذباتی ہو کر جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹ شروع کر دیتی ہے. آپ نے سجاد زہرائی صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا, آپ نے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا مولانا طلحہ علوی صاحب کے لیے. جو بات کرنی ہے ریفرنس کے ساتھ کرنی ہے, دلیل کے ساتھ کرنی ہے. آپ نے کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی شو نہیں کرنی. تو میں اس ڈیبیٹ کو جو عقیدہ امامت و خلافت تھی اس کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن, مہمان خصوصی جناب مولانا طلحہ علوی صاحب, مہمان خصوصی جناب علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اس طرح کے انٹرسٹنگ موضوع لے کر تاریخ اسلام کے حوالے سے دوبارہ اپنے چینل پر میں حاضر ہوں گا نئے مہمانوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.